کچھ زمین پاؤ گے، کچھ زمین پاؤ گے۔ اگر 2 بیگھے کا قبرستان بنا ہوا ہے تو وہ بھی 2 بیگھہ قبرستان آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اسی 2 بیگھے زمین کے اندر جو قبرستان بنی ہوئی ہے اس قبرستان کے کونے پر بس کا ایک گز زمین ملنے کو ہے۔ وہ کتنا سا زمین ملے گا؟ اب توجہ دو کہ بس کفن کا ایک جوڑا، کچھ زمین پاؤ گے، کچھ زمین پاؤ گے۔ ارے خالی ہاتھ آئے تھے، ارے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بس کفن کا ایک جوڑا، کچھ زمین پاؤ گے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ حضرت شاہ سکندر ذوالقرنین اللہ رب العزت نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی، اتنا بڑا بادشاہ بنایا، جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ قرآن الہی میں ارشاد فرماتا ہے، 16واں سپارے کی آیت ہے، اس کیا کہتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن الہی کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا، خبردار کیا، اے لوگو تجھے معلوم ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیجا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے سلطنت کا مالک بنایا ہے، جن کا ذکر اللہ نے 16واں سپارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ سنو، ایک نائک انسان ہے جس کا نام شاہ سکندر ذوالقرنین ہے۔ میں نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی جس کا کہ کوئی مثال نہیں ہے۔ تواریخ میں آتا ہے، قرآن شاہد ہے کہ حضرت شاہ سکندر ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی حکومت عطا کی تھی، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ تمام کے تنے تنہا اکیلا بادشاہ شاہ سکندر ذوالقرنین تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق جب اس کے اوپر موت کو مسلط کیا، حضرت شاہ سکندر ذوالقرنین جب موت پہ مبتلا ہوئے، اپنے اقربا خیش و اقربا کو، اپنے بیٹے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا، اپنے قریب بلایا اور کہا اے میرے لختے جگر، اے میرے بھائی، اے میرے بیٹو، سنو سنو، اب میں مرض الموت پہ مبتلا ہو چکا ہوں، چند منٹ یا چند گھنٹے کا میں مہمان ہوں، لیکن آخری وقت پہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میرے بیٹو، میرے قفص انصری سے روح پرواز کرنے کے بعد مجھے نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر جنازے یعنی جنازے میں لٹا دیجیو، اور میری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جب جنازہ گاہ کے طرف لے کر جاؤ گے تو اس سے پہلے میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال کر جنازے کے کھٹولی کے باہر لٹکا دیجیو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وصیت کیا میرے بیٹے، جب میری قفص انصری سے روح پرواز کر جائے اسلامی قاعدہ قانون کے مطابق، مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر مجھے کیا کہتے کھٹولی میں سلانا، لیکن اے میرے بیٹو میری وصیت یہ ہے، اے میرے بھائیوں میری وصیت یہ ہے، کیونکہ آئے دن لوگ مرتا ہے، تم اسے نہلاتے ہو، تم اسے کفن پہناتے ہو، تم اسے کھٹولی پہ سلاتے ہو، تم اسے کاندھے پر اٹھا کر اس کی جنازے کو لے کر جاتے ہو، جنازے گاہ پہ جا کر کے
تو اس کی نماز پڑھتا ہے، پھر اسے کیا کہتے دفن کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے سن، میں یہ وصیت کیوں کر رہا ہوں؟ تو بیٹوں نے کہا ابا جان، آئے ان سب لوگوں کو ہم لوگوں نے کفن پہنایا ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھی ہے، لیکن آج تک کسی بھی میت کے لیے یہ وصیت نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کیا کہتے جنازے کے باہر یعنی کھٹولی کے باہر لٹکا دیا جائے۔ اے میرے ابا جان، آخر یہ ایسی وصیت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شاہ سکندر ذوالقرنین نے پوری کائنات کو یہی پیغام دیا کہ میرے بیٹوں سنو سنو، آج سے میں یہ پیغام کیا کہتے قیامت تک آنے والی جتنی ساری نسلیں ہیں، قیامت تک جتنے سارے انسان پیدا ہوں گے، یہ پیغام ہر کسی کے لیے ہے، اور یہ پیغام ہر کسی کے لیے ہے، یہ عبرت ہر کسی کے لیے ہے، یہ سبق ہر کسی کے لیے ہے، تاکہ دنیا والے کو پتا چل جائے کہ شاہ سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا والے کو یہ پیغام دیا ہے، اور پیغام یہ ہے، اور میں دنیا والے کو پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اے دنیا کے اندر اپنی زندگی پانے والوں، اے دنیا کے اندر اپنی زندگی بشر کرنے والوں، شاہ سکندر ذوالقرنین سے بڑا بادشاہ، بڑا سلطنت کا مالک کوئی آج تک نہیں ہوا، اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود جب اس دنیا میں آیا تھا تو وہ بادشاہ بن کر نہیں آیا تھا، وہ سلطنت کا مالک بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ جب اپنے ماں کے بدن پاک سے آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا۔ رب نے اسے اپنے قدرت سے، رب نے اپنی مہربانی سے، رب نے اپنے کیا کہتے ہیں قدرت کاملہ سے شاہ سکندر ذوالقرنین کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا، تو جہاں سے سورج اٹھتا ہے وہاں سے لے کر کے جہاں سورج ڈوبتا ہے، یہ تمام کے تنہ تنہا ایک اکیلا شاہ سکندر ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلطنت عطا کی تھی، لیکن اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود شاہ سکندر ذوالقرنین جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو ماں کے پیٹ سے جیسے خالی ہاتھ آیا ہے ویسے خالی ہاتھ آ جا رہا ہے، کہ بس کفن کا ایک جوڑا کچھ زمین پاؤ گے، ارے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے، کہ بس کفن کا ایک جوڑا کچھ زمین پاؤ گے، کچھ زمین پاؤ گے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے، کچھ نہ ساتھ جائے گا، ارے کچھ نہ ساتھ جائے گا، دنیا میں کوئی سامان، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، صاف ہے لکھا دیکھو، صاف ہے لکھا دیکھو، پڑھ کے سورہ رحمان، جہاں کھنچتے ہیں کہ نہیں یہ آواز کھنچتے ہیں، کیونکہ ہم کیا حالانکہ نعت پاک بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن یہ اتنا کھنچتا ہے جو کھینچا نہیں جاتا ہے۔ کہاں بند پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز ہی کا اے مائک والا بھیا آواز دیجئے اس میں۔